بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی، ایک ہفتے میں 17,000 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے گزشتہ ہفتے اقامہ قوانین کی خلاف ورزی اور دراندازی پر 17,000 سے زائد کو حراست میں لیا ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق آپریشن کلین اپ کے دوران 7,500 اقامہ قوانین اور 9,300 سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو حراست میں لیا ہے۔ زیر حراست افراد میں 1,100 لیبر لا کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں، جبکہ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں میں 38% یمنی، 55% ایتھوپین اور 7% دیگر قوموں کے افراد شامل ہیں، جبکہ مملکت کی سرحد غیر قانونی طور پر عبور کرنے والے 24 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 8 سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو پناہ اور روزگار مہیا کرتے تھے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اب تک تفتیشی اداروں کی مختلف ٹیموں نے 54,000 غیر قانونی افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 46,000 مرد جبکہ 8,000 سے زائد خواتین ہیں۔ زیر حراست 39,000 سے زائد افراد کو ملک بدر کرنے کے لیے ان کے ملکوں کے سفارت خانوں سے رابطہ کیا گیا ہے تاکہ سفری دستاویزات مکمل کی جا سکیں۔ اتوار 25 جولائی سے یومیہ 20,000 عمرہ اجازت نامے جاری ہوں گے۔ سعودی نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ 15 ذی الحج اتوار 25 جولائی سے عمرہ کھولا جائے گا، تاہم ابتدائی طور پر یومیہ کی بنیاد پر 20,000 عمرہ زائرین کو اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ العربیہ ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر مشات نے مزید کہا ہے کہ عمرہ زائرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ اس دوران اندرون مملکت اور بیرون ملک کے صحت امور کے حوالے سے نگرانی کا عمل جاری رہے گا۔ عمرہ سیزن کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نائب وزیر کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر اندرون ملک سے عمرہ زائرین کا آغاز کیا جائے گا، بعد ازاں مرحلہ وار ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ حج سے قبل یومیہ عمرہ زائرین کی تعداد تھی اس تک پہنچ جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات کا مزید کہنا تھا کہ متعلقہ ادارے مقامی اور بیرون مملکت کورونا کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، جنہیں مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ نجران میں وزارت تجارت کے 168 تفتیشی دورے۔ نجران ریجن میں وزارت تجارت نے مختلف شاپنگ مالز، دکانوں اور مارکیٹوں کا تفتیشی دورہ کیا ہے، جس میں متعدد خلاف ورزیاں بھی پکڑی گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت کے تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ دنوں 168 دورے کیے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ تفتیشی دوروں کے دوران شاپنگ مالز میں گنجائش کے حساب سے لوگوں کو داخلے کی اجازت کی نگرانی کی گئی ہے۔ داخلہ دروازوں پر جسم کے درجہ حرارت اور توکل نہ دیکھنے کی پابندی کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے دکانوں اور مارکیٹوں میں SOPs کی بھی نگرانی کی ہے۔ وزارت تجارت کے مطابق تفتیشی دوروں کے دوران متعدد خلاف ورزیاں بھی پکڑی گئی ہیں، جن پر مختلف قسم کی کارروائیاں کی گئیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ شاپنگ مالز، مارکیٹوں اور دکانوں میں SOPs پر عمل درآمد کرنا عام افراد کی بھی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی لڑائی پر 6 شہری اور 1 غیر ملکی گرفتار۔ حفر الباطن پولیس نے اجتماعی لڑائی میں شریک 6 شہریوں اور 1 غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اجتماعی لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر کارروائی کی گئی ہے۔ مشرق ریجن پولیس کے ترجمان میجر محمد الشہری نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں نظر آنے والے افراد کی شناخت ہو گئی تھی، اس کی بنیاد پر انہیں تلاش کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ 6 سعودی شہری اور 1 پناہ گزین قبائل سے تعلق رکھنے والا غیر ملکی ہے۔ گرفتار شدگان کی عمر کی دوسری اور تیسری دہائی میں ہے۔ ان سے تفتیش جاری ہے۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، جس میں متعدد افراد ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ ایک شخص اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دوسروں کو کچلنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ پولیس نے کہا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے پر گرفتار شدگان کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں نماز کے وقت کاروباری مراکز کھلے رہیں گے۔ سعودی عرب میں اب نماز کے اوقات کے دوران دکانیں اور کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔
سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کے سربراہ کی جانب سے جاری ایک سرکولر میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں تمام تجارتی مراکز اور کاروباری سرگرمیوں کو اوقات نماز کے دوران کھلے رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایوان ہائے صنعت و تجارت کے سربراہ اجلان بن عبدالعزیز الاجلان کا کہنا ہے کہ یہ خریداری کے تجربے ہیں، خریداروں اور گاہکوں کی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش ہے۔ یہ سرکولر سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کے تمام ممبران کو بھیجا گیا ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق ایوان ہائے صنعت و تجارت نے ہدایت جاری کی ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد، صارفین کو انتظار کی زحمت اور ازدحام سے بچنے کے لیے اوقات نماز کے دوران دکانیں کھلی رکھیں۔ تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں کسی توقف کے بغیر کرتے رہیں۔ گاہکوں کی صحت و سلامتی کے لیے یہ اقدام ضروری ہے۔ سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کے مطابق یہ فیصلہ متعلقہ حکام سے ضروری کوارڈینیشن کے بعد کیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی ارکان شورا عطا السبیتی، ڈاکٹر فیصل الفاضل، ڈاکٹر لطیفہ الشعلان اور ڈاکٹر لطیفہ العبد الکریم نے سفارش کی تھی کہ اوقات نماز کے دوران تجارتی ادارے بند کرنے کی پابندی اٹھا لی جائے۔ سفارش میں کہا گیا تھا کہ جمعے کو اس سے مستثنیٰ رکھا جائے گا۔ پیٹرول اسٹیشنوں اور فارمیسیوں پر سے بھی پابندی اٹھانے کی سفارش کی گئی تھی۔ ارکان شورا نے سفارشات میں موقف اختیار کیا تھا کہ تجارتی ادارے عوام کی خدمت کرتے ہیں اور دیگر سرکاری و نجی اداروں کی طرح ان کا کام روزگار کا حصول ہے۔ جس طرح سرکاری اور نجی ادارے اوقات نماز کے دوران بند نہیں ہوتے، اسی طرح تجارتی اداروں پر سے بھی پابندی اٹھانی چاہیے۔ مجلس شورا میں ان سفارشات پر ووٹنگ کو بوجہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ ریاض میں آئسولیشن کی خلاف ورزی، 103 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے آئسولیشن کی خلاف ورزی پر 103 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے بعض کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے تھے، جبکہ دیگر بیرون وطن سے سعودی عرب واپس پہنچے تھے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ترجمان خالد القردیس نے بتایا ہے کہ پولیس نے متعلقہ اداروں کے تعاون سے آئسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والوں کا تعاقب کر کے انہیں حراست میں لیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آئسولیشن کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ ریال تک جرمانہ یا 2 برس تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ خلاف ورزی دہرانے پر سزا دگنی کر دی جاتی ہے، جبکہ مذکورہ خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکی کو قید اور جرمانے کی سزا مکمل ہونے کے بعد مملکت سے بھی بے دخل کر دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ہی بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کو منشیات کا ٹھکانہ بنانے والے 3 شہری گرفتار۔ محکمہ انسداد منشیات جدہ نے ایک استراحہ یعنی گیسٹ ہاؤس کو نشہ آور اشیاء کے کاروبار کے لیے ٹھکانے کے طور پر استعمال کرنے والے 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ انسداد منشیات نے استراحہ پر کارروائی کی ویڈیو بھی بنائی ہے، جس میں ملزمان کی سرگرمیاں اور گرفتاری کا منظر دکھایا جا سکتا ہے۔ ایک ملزم کو گیسٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتار کیا گیا، بعد ازاں دیگر ملزمان کو حراست میں لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے نشہ آور پاؤڈر، 9 کلو حشیش، مشین گن، 9 میگزین اور 2 ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورس قانونی کارروائی کے لیے ملزمان کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کرے گی۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔